सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे टुनाइट विद जैस्मीन। मेरा नाम है मोइज़ुर रहमान और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जैस्मीन अंदूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़े आज की हमारी स्टोरीज की जानिब। बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। आज हमारे पास दो बड़े अहम इशूज़ हैं डिस्कस करने के लिए। ऑब्वियसली नंबर वन बीइंग जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस के अपने ओहदे का हल्फ लिया है और अब जो आगे के स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स इन द सेंस के चैलेंजेस हैं, तो उस हवाले से हम आपसे तज्जिया लेंगे। एंड जो गुज़िश्ता शब इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया, पूरा रीजन यहाँ तक एक अनरेस्ट फैल गया, तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है, तो उस पर हम आपसे तज्जिया लेना चाहिए। That will be, I think, story number 2, right? Absolutely. ठीक है। Absolutely. तो do we have any package for today? Yes. So let's go for our story number 1. और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना हल्फ भी उठा लिया है और इंटरेस्टिंगली 5 जजेस जो कल काजी साहब के फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं थे, 4 आज मौजूद थे हल्फ बर्दारी की तकरीब में और 1 बैरून मुल्क हैं जस्टिस। तो आइए अपने पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैस्मीन, आपने देखा कि ऑब्वियसली हल्फ हो गया है और सॉरी मैं वो पढ़ भी रही थी ना। अच्छा, कोई मसला नहीं जी। और जजेस भी आज मौजूद थे। 5 जजेस जो कि कल नहीं थे, उसमें से 4 आज मौजूद थे। व्हाट डस, इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत अच्छी बात थी। इट्स अ वेरी वेरी गुड जेस्चर बिकॉज एक चीफ जस्टिस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई दाग कोई धब्बा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और ये 5 साल भी जो कंट्रोवर्सीज और 3-4 साल 2.5 साल 3 साल से जो भी कंट्रोवर्सीज चलती रही हैं, उनमें भी इनका नाम कहीं नहीं आया। तो आई थिंक के सबसे भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर जाती है और मुझे लगता है कि बाकी जो कॉलीग्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत, जस्टिस मंसूर क्योंकि उम्रे पे गए हुए हैं वो नहीं शामिल हुए, लेकिन उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट कर कर ये वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया है दैट द जुडिशरी is hopefully in the future not going to be divided, because हम लास्ट जो हमने unfortunately, और जज साहब का जो ख़त भी था जस्टिस मंसूर ने जो लिखा, उसमें भी थोड़ा सा ये था कि एक पर्सनल, मुझे लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा पर्सनल भी था वो ऑन अ सर्टन लेवल। बहरहाल ज़ाहिर है उनकी भी ख्वाहिशात तो थी ना, उन्होंने इतना अरसा गुजारा, ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बट बहरहाल ये दिस इज़ अ गुड बिगिनिंग। अच्छा, मैं आपसे जो दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आपने तज्जिया दिया, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी जा रही है। इसके साथ ही जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट ये भी था कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आई और जस्टिस मुनीब अख्तर को फौरन निकाल दिया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आ गए जी। अब आज जस्टिस याह्या अफरीदी, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर ने भी छोड़ दिया। बिल्कुल, उन्होंने परसों जो अपना खत लिखा उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक फुल कोर्ट तश्कील दे के ऑर्डिनेंस की लीगैलिटी पे सवाल नहीं उठता तो मैं नहीं आऊँगा कमेटी में। तो आज जो है दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जस्टिस मुनीब अख्तर इज बैक इन द कमिटी, और ये पहला कदम है। ये मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब ने ये पहला कदम उठाया है। तो देखें, मुझे तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि वो किसी भी नहीं तरह चाहेंगे। अगर आप माजी को देख लेना मोइज, एंड योर यंगर जनरेशन यू वुड नो बेटर, बिकॉज आप लोगों ने तो ट्विटर पे और सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी मीम्स बनाई और ऐसी ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं, मतलब है सुप्रीम कोर्ट की। आपकी बात नहीं करी, लेकिन बनाने वाले तौहीन अदालत का नोटिस मुझे नहीं, आपकी बात नहीं करी, लेकिन बनाने वालों ने तो बहुत कुछ बनाया। बहुत ये क्लैरिफाई करना जरूरी है, पता चले नहीं आपने नहीं, और आपकी जनरेशन की भी मैं बात नहीं करूंगी, चले, और सब ने की, और पीटीआई के इवन सीनियर लॉयर्स ने की, यहाँ तक क्या सलमान अकरम राजा को मैंने देखा। उसके अलावा बड़े मजे के भी ट्वीट्स आए। एक वो मतियुल्लाह जान साहब हैं, उनकी मैं ट्वीट पढ़ी थी, वेरी
interestingly, and I have a lot of respect for him, क्योंकि जब वो किसी की धज्जियां उड़ाने पे आते हैं ना, कसम से नहीं उसको बख्शते नहीं है, तो मैं तो उनसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ. अल्लाह करे हम में से कोई भी उनकी रॉन्ग साइड पे ना जाए. तो उन्होंने लिखा जस्टिस काजी फैज ईसा के हवाले से उन्होंने एक कमेंट लिखा, तो उस पर उन्होंने ऑनरेबल जज, मैं तो यही कहूँगी, मेरे लिए तो अभी भी ऑनरेबल एक्स हो गए हैं, लेकिन ऑनरेबल नहीं है, जाहिर है कि मैं मेरी माँ, मेरी दादी, मेरा दादा, सुप्रीम कोर्ट, बलूचिस्तान, मेरे अंकल, अब्बू, और मतलब इस तरह की उन्होंने एक ट्वीट लिखी. तो व्हाट ही वाज रेफरिंग टू वाज कि जब वो उन्होंने अपना आखिरी खिताब दिया तो ही गेव ऑल द क्रेडिट टू हिज फैमिली एंड एवरीथिंग, एंड जो भी उन्होंने बोला. खैर, बहरहाल उनका टेन्योर कैसे देखते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रेसिडेंट सेट करेगा आने वाले टेन्योर के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल. या तो आपकी इन्हें माजी की गलतियों से सीखना है, या आपने माजी की गलतियों को दोहराना है. अब पाकिस्तान के अंदर इदारों के तसादम से अब हमें निकल जाना चाहिए, ठीक है? इससे सिवाय पाकिस्तान को नुकसान के और कुछ नहीं हो रहा. घर घर लड़ाई हो रही है, लोगों के अंदर डिविजन्स हो रही हैं, लोगों के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं. देखिए, जो आज आपका वोटर है, कल वो किसी और का हो सकता है, परसों वो किसी और का. और ऐसा नहीं है कि वोटर कभी अपना माइंड चेंज नहीं करता, ठीक है? ये एक अलग बात है कि आपकी जो एक्शंस है ना, वो मजीद एक शख्स को मजबूत कर रहे हैं. ये आई मीन इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, ठीक है ना? अच्छा, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का मुझे नहीं पता, आपको एक याद होगा, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस सुना था, एंड आई रियली डोंट नो, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू हियर दैट मेमो गेट. याद है आपको? 2015 एग्जैक्टली. तो उन्होंने बड़ा क्रॉस क्वेश्चन किया. मतलब है कि डंडे के जोर पे बस हटाना था हुसैन हक्कानी को एज एम्बेसडर टू द यूएस, बिकॉज वो खत शत का चक्कर आ गया था, और फिर आपको पता है, तो फिर उनकी जगह शहरी रहमान चली गई थी. बिल्कुल. वो किसकी चॉइस थी ये भी आपको पता है. आसिफ अली जरदारी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नेवर वांटेड टू सेंड हर एज द एम्बेसडर. अच्छा. No, he's completely on record on many times where he said कि मतलब है वो नहीं भेजना चाहते थे, because as an information minister भी शहरी रहमान साहिबा ने उनको थोड़ा, इसका मतलब मेमो गेट की बेनिफिशियरी कोई होना हो, शहरी रहमान साहिबा जरूर थी. हाँ. तो वो ये फिर एक ये गया, ये तासुर पीपल्स पार्टी की तरफ से गया आफ्टर द निगोशिएशंस, बिकॉज उन्हीं दिनों में आपको याद होगा बात कहीं की कहीं पहुंच गई. जरदारी साहब हेलीकॉप्टर में बैठकर चले गए थे और बैरून मुल्क, और कहा गया था कि उनको बहुत शदीद अटैक आया है एंड ही वाज अनवेल. सो दैट इज द टाइम ऑफ द मेमो गेट. तो एक वो केस उनके ऊपर था, एंड दैट वाज ऑल्सो मतलब है कि वो जमहूरियत के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट था, और उस वक्त उसमें इस्टेब्लिशमेंट की वो साइड ले रहे थे. फिर उसके बाद अभी के दौर को अगर हम देखा जाए तो उन्होंने आई थिंक मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा सुकम रहा है वो यही रहा है कि एज अ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मनवाने में वो नाकाम रहे हैं, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट है. उन्होंने तो अभी एक इख्तलाफी नोट लिखा रिजर्व सीट के केसेस, वो तो अभी लिखा ना. बिल्कुल. जनरल आप कह रही कि जो उसका 13 माह का जो अरसा था, प्रेशर में आके ना, देखिए 13 माह में उन्होंने कहा कि मैंने खवातीन के लिए ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आपने एक पार्टी से बल्ला छीन लिया, आपने बॉल भी ले ली, आपने बैट भी ले ली, आपने पिच भी ले ली, विकेट भी उड़ा दी, मतलब सब कुछ कर दिया आपने. और ऐसा नहीं है कि उस पार्टी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ियां नहीं मारी, बहुत बड़ी बड़ी मारी हैं माशाल्लाह से. उनके क्रेडिट पे भी एक लंबी तवील फहरिस्त है, जो वो नया पाकिस्तान बनाते बनाते वो जिहाद पाकिस्तान जो लग गए थे. लेकिन बात सारी ये कि देखिए इनके दौर में खवातीन पिटी, उठी, बुरी तरह से उनको ज़दोकोब किया गया. ही नेवर टुक एनी नोटिस ऑफ दैट. लेकिन उन्होंने तो कहा कि मैंने इंश्योर किया कि खवातीन को जस्टिस मिले. किन खवातीन को? PMLN की खवातीन को खाली? पता नहीं, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता. मैंने उनका कोई रोल नहीं देखा, टू बी वेरी फ्रैंक. आई मीन लाइक कि उन्होंने खवातीन के लिए कोई खास चीज की हो या कुछ की हो सकता किया भी हो, आई रियली डोंट नो. लेकिन ये ह्यूमन राइट्स कमीशन और इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया ये कह रही है, यहां से वो खत आ जाता है, वो 64 कांग्रेसमैन का खत, बिल्कुल, जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर उन्होंने बाइडेन को लिखा है, सदर बाइडेन को.
اور یہ کانگریس مین ہے, یہ کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں ہے یا میرے اور آپ کے رشتے دار نہیں ہیں. رشیدہ طلیب بھی ہیں جو کہ اونلی پیلسٹینین اوریجن کی جو سینیٹر ہیں اس وقت امریکن کانگریس میں. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں 64 کانگریس مین بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, یہ 1 2 3 4 نہیں ہے. بالکل. تو they have written a letter to Joe Biden, the president of the United States of America, stating that پاکستان میں blatant human rights violation ہو رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. That's on record. مطلب یہ میں نے تو نہیں لکھا نا, بالکل لیٹر تو بالکل ہمارے it exists نا, ہمارے سامنے ہے. بٹ they have presented to the US president, and obviously کوئی چیز امریکہ میں present ہوتی ہے from the Congress, تو that's part of the media. I mean like وہ تو سینٹرل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے. یہ بھی بات ایک ہو گئی. پھر ناروے والی جو آپ بات بتا رہے تھے, پلیز ڈو کامنٹ آن دیٹ کہ وہ ناروے والا کیا ہے. اچھا جیسمین, وہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ناروے کی, اس سے پی ٹی آئی نے ایم او یو کیا کہ ہم ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے, لیکن وہ میرے خیال میں ایک اسٹارم ان اے ٹی کپ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ پارٹی خود ناروے کے انتخابات میں 14th پوزیشن پہ آئی تھی. اوکے. تو لیکن دیکھیں ٹھیک ہے, تو انٹرنیشنلی ہلچل تو مچا رہے ہیں نا. یہ تو ہے. یو کانٹ سے کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ انٹرنیشنلی. انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ کوئی وکیل ناروے سے آئیں گے, ادھر پاور آف اٹارنی لیں گے اور پھر انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کریں گے. تو اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے ہمارے اوپر اتنی بڑی الزام لگ رہا ہے, تو دین آئی ڈونٹ سی اٹ ایز partially as a good tenure, because سپریم کورٹ کے ججز ڈیوائڈ ہوئے, سپریم کورٹ کے بینچز ڈیوائڈ ہوئے, فیصلے ڈیوائڈ ہوئے, پھر اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا کے اوپر لائیو ڈسکشنز دکھائی گئیں, اور اس کے اندر واضح طور پر وہ جو ڈسکشنز دکھائی گئیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے ججز ہیں وہ بڑے سخت ریمارکس پاس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے. اور آپ منصور علی شاہ صاحب کا خط پڑھے نا, انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ انہوں نے سہولت کاری کی بیرون مداخلت کی. تو بیرون مداخلت یہی ہو گئی نا کہ آپ نے لائیو سٹریمنگ کر دی. پھر ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر جو بڑے بڑے سینئر لائرز ہیں ان کی بڑی بحث و تکرار دیکھی ججز کے ساتھ, اور بڑی لائک اٹ واز ویری لائک اے فلیئرڈ اپ ڈسکشن. تو یہ چیزیں ہم نے پہلے سپریم کورٹ میں نہیں دیکھی تھیں. اب آئی تھنک جسٹس یحییٰ صاحب کے پاس جو موقع اللہ نے انہیں دیا ہے, دیکھیں عزت اور ذلت دینے والا تو اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت کا مقام چنا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ پاسٹ کو اور پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلے کریں گے انشاءاللہ. جیسمین, میرا آپ سے یہاں پہ ایک ہی سوال ہے, یہ کون سے چور دروازے ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ بڑی زومانے بات کی ہے انہوں نے. نہیں, بات تو انہوں نے صاف کی ہے, زومانی بات کہاں کی ہے, بس نام نہیں لیا خالی. چور دروازہ تو ایک ہی دروازہ ہوتا ہے. آپ نام لے لیں. نہیں, میں کیوں نام لوں جب رانا صاحب نام میں ہمت نہیں ہے تو میں. لیکن دیکھیں میں اس کو اس طرح سم اپ کر دیتی ہوں. لیٹس گو ٹو پاناما لیکس. ٹھیک ہے, پاناما آ گیا, پاناما کا شور ہو گیا. اس سے پہلے میں نے خان صاحب کی سٹیٹمنٹس تو نہیں کہ میں تو جاگنگ کر رہا تھا, بھاگ دوڑ رہا تھا اور بڑا بور ہو رہا تھا, کچھ ہو نہیں رہا تھا ملک میں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہو جائے. یہ آن ریکارڈ ہے. پش اپس بھی لگائے تھے. ہاں, پش اپس بھی لگائے کہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہو جائے گی, کوئی ایسا ہو جائے گا. پاناما آ گیا. اب 2/3 اکثریت سے, یہ بھی زیادتی ہے, 2/3 میجورٹی سے ایک گورنمنٹ چل رہی. ٹھیک ہے, ایک تو یہاں پیج بہت جلدی پھٹ جاتا ہے, کیونکہ یہاں ہم یہ ابھی تک نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہمیں ملٹری سپریمیسی چاہیے یا سول سپریمیسی چاہیے. دیکھیں, ملٹری کا صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کے صرف 2 چیزوں پہ ان کو اعتراض ہے, اینڈ ان کا یہ اعتراض بالکل جینوئن ہے, یہ کیونکہ بیکاز یہ اکراس دا بورڈ ہے دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ پینٹاگون اور CIA کی مداخلت کے یا ان کے انپٹ کے بغیر آپ دوسرے ملکوں پہ حملے کر دیں گے یا ملاقاتیں. ایوری سنگل تھنگ از ریٹن فار دا پرائم منسٹر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اینڈ دس از دا بگیسٹ ڈیموکریسی جس کی ہم ہر وقت مثالیں دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ بائیڈن صاحب بغیر CIA, بغیر FBI کے, بغیر کانگریس مین کے, بغیر اپنے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کے آ کے کچھ بھی بولنا تولنا شروع کر دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. سو بیسکلی پاناما آ گیا. اب پاناما کا شور اس لیے مچ گیا کیونکہ میں نے آپ کو شاید کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ 2 خلاف ورزیاں ہوئی تھیں. میاں محمد نواز شریف نے حکومت میں آنے سے پہلے وعدہ کیا کہ جنرل پرویز مشرف لیٹ کا وہ پیچھا چھوڑ دیں گے اور یہ چیپٹر کلوز کر دیں گے. ٹھیک ہے, بس گئے وہ, یعنی کہ ہی از گون, لیٹس بگن ود اے نیو بگننگ. بٹ ایڈمنٹلی ہی واز نہیں, میں تو آرٹیکل 6 لگاؤں گا. بات سے مکر گئے.
پھر یہ آرٹیکل 6 کا چکر شروع ہو گیا, پھر یہ کورٹ کچہریوں کے چکر شروع ہو, اتنی دیر میں پاناما آ گیا, بس یہیں سے پیج پھٹ گیا. پھر آپ کو پتا ہے وہ جو مودی آ گیا تھا بغیر بتائے, پھر یہ چلے گئے تھے وہاں پر کرکٹ کا کچھ سامان تھا, پھر یہ وہاں کشمیریوں سے ملنے کے بجائے وہ کسی کے گھر, کسی ایکٹر کے گھر چڑھے گئے, ساڑیاں واڑیاں, جی ہاں, وہ ساڑیاں واڑیاں دینا شروع ہو گئے, جبکہ ان کو بتایا بھی گیا تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں ویسے میرا اپنا رائے یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا یہ پوائنٹ غلط نہیں ہے کہ ہمیں نیبرز کے ساتھ حالات ٹھیک کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ان پٹ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے, بیکاز کشمیر از اے اسٹکنگ پوائنٹ فار اس. تو ہمارے لیے وہ ایک تلوار ہے جس کو کل وہ ہمارا پانی بند کر دیں پھر تو کیا ہم چھوڑ دیں ان کو؟ نہیں چھوڑ سکتے نا. جو مودی صاحب کی اپنی ذہنیت جو ہندوتوا کا وہاں بالکل, اور اس کے علاوہ جو ان کی فیشزم ہے, جو پاکستان کے لیے ان کی نفرت ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. بلوچستان میں کون کروا رہا ہے, وزیرستان میں کون کروا رہا ہے, جو فتنہ خوارج کی جو بیکنگ ہے وہ اس میں تو بالکل بات تو ٹھیک ہے. صرف میاں صاحب بھی لنڈن چلے گئے, آپ نے ذکر کیا, قاضی صاحب میں نے کہاں کیا, میاں صاحب کا ذکر تو کیا نا, میاں صاحب کا ذکر کیا. کیا کرنے گئے لنڈن؟ پھرنے گئے ہوں گے. ہاں ایسے آج کل شاپنگ کا اچھا ٹائم ہوتا ہے, وہ کرسمس آنے والی ہے نا. بالکل, وہ ہیرڈز میں گوچی تو ویسے بھی ان کو بہت پسند ہے. ہاں آپ کو پتا ہے ویسے کہ یہ پہنی انہوں نے گوچی کی ٹوپی تھی اور اسکارف. دیکھیں برانڈز اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایوری بڈی لو برانڈز, اف آئی کوڈ افورڈ اٹ آئی وڈ بائی اٹ ٹو. لیکن لوگوں نے پتہ کیا پھیلا دیا کہ دیکھیں میاں صاحب نے پی ٹی آئی کا اسکارف پہنا ہوا ہے. چل لیں, بریک کا کہا جا رہا ہے تو ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد آ کے مزید گفتگو کرتے ہیں. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین آپ اس وقت ہمارا شو ٹویٹر پہ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جیسمین اس وقت تقریباً 1600 لوگ ہمارے ساتھ ٹویٹر پہ موجود ہیں لائیو اسٹریمنگ کے تھرو. تو ناظرین آپ پلیز ہمیں اپنے سوالات اور اپنے اوپینینز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور وہ ہم پروگرام میں بھی شیئر کریں گے. پروگرام کی 9 کے قریب ہمارے وہ بھی ہو گئے ہیں, امپریشنز بھی ہو گئے ہیں جسٹ ان اے میٹر آف فیو منٹس. تو ہم آپ کا یہ پورا ایک پراپر سیگمنٹ ہم نے پلان کیا ہوا ہے. آپ جو کوشچنز پوسٹ کریں گے بس گالیاں نہ دیجیے گا, جو کوشچنز پوسٹ کریں گے وہ ہم ایز اٹ از سنا دیں گے. ابھی کسی نے لکھا ہے اپنا الو سیدھا کر لو, بھائی ہم نے اپنا الو سیدھا کر لیا ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سیکنڈ سٹوری کے طرف آتے ہیں, which is a very very serious event happening in اسرائیل نے جو ایران پہ گزشتہ شب حملہ کیا ہے, it just seems that this entire unrest is coming in our neighborhood. It already has. پلیز پہلے تھوڑا سا ذرا بتاؤ نا عوام کو کہ کہاں کہاں اسرائیل نے اور رات کو کس وقت ہوا ہے. گزشتہ رات ایران پر اسرائیل نے اپنے بیلسٹک میزائلز کے تھرو حملہ کیا, اور ایرانی دارالحکومت تہران, شیراز اور کرچ پہ فضائی حملہ کیا ہے, اور اس پہ سعودی عربیہ کی بھی مذمت آئی ہے, اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جواب اگر ان پہ ریٹیلیشن ہوئی تو وہ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. اینڈ مبصرین اور انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس حملے کا علم تھا نا. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے دے ایکسیپٹڈ اٹ, انہوں نے تو کہا ہے, انہوں نے بلکہ اپنے طیارے بھی بھیج دیے. وی ہیو این ایکسپرٹ ود اس آن لائن اینڈ ہی از بین دا فارمر ایمبیسڈر اینڈ ہیلڈ ویری امپورٹنٹ پوسٹ, ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن. ظفر ہلالی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ظفر تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. یہ جو رات کو ریٹیلیشن ہوئی ہے اچانک, obviously اچانک تو نہیں ہوئی, اس کی پلاننگ ہوئی ہوگی, اینڈ بیکاز دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ جی, اینڈ برٹش آلسو گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ جی وی نیو, اور ہمیں کانفیڈنس میں لیا گیا تھا. اینڈ obviously یہ ریٹیلیشن نہیں ہے, یہ بدلہ ہے اس ایئر اسٹرائکس کا جو ایران نے کیے ہیں اسرائیل پر. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. تو اتنی لمبی طویل خاموشی کے بعد اچانک, ہاں اس لیے کہ ان کو کچھ تو کرنا تھا جیسمین, اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی آدمی 200 میسائل برس دیں اور آپ جواب نہ دیں. اور انہوں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ جواب ہم دیں گے, مگر بات اصل یہ تھی نہیں کہ انہوں نے جواب دیا, بات اصل یہ تھی طریقہ دیکھیں. پہلے انہوں نے امریکنوں کو بتایا, پھر امریکنوں کو ٹارگیٹ بتایا. جب ایران کو پتا چل گیا تھرو دی امریکنز کہ بھائی وہ کریں گے اس وقت اور یہ ہے ٹارگیٹ,
انہوں نے پھر کیا اور اس کے بعد جب ختم ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ اب اوور، اب ہم اور نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی ان کو پتا چل گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کا کھیل پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا نا. یہ تو سیکریسی واز ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. So this time they haven't. And why? اس لیے there are two reasons, Jasmine. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا تھرو دی امریکن. جب آپ کو پتا ہے 1 اکتوبر کو کب تھا، کچھ دن پہلے جب انہوں نے اٹیک کیا، اور یہی طریقہ تھا. یہ ایک نیا رول بک ہے جو میرے خیال میں دونوں فالو کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سویلین کیجولٹیز ہو، اور اس لیے کہ اٹ سوٹس اسرائیل. دیکھیے ایران کو پتہ نہیں کیسا سوٹ کرتا ہے، بٹ اٹ ڈیفینیٹلی سوٹس اسرائیل. کیوں کہ ان لوگ جو کلیننگ آپریشن ان کا ہے، جو یہ جا کے تباہی کر رہے ہیں غازہ میں، لیبنن میں، یہ وہ. اور کل بھی انہوں نے ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے، ہسپتالوں پہ حملہ کر رہے ہیں، مطلب ہے سویلین ٹارگٹس کر رہے ہیں. وہاں پہ تو اموات کا ڈھیر لگ گیا ہے. آئی مین the biggest human rights violation is going on right now in our neighborhood and everybody is silent. Absolutely. اچھا ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا نا، تو کیا ہے پھر ابھی پاکستان کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں نا، we obviously, I mean, we can't say no to America, but we can't even say no to Iran. تو we are stuck in a very difficult position. تو who is going to be in the leading role؟ یہ کبھی تو اس کو اینڈ ہونا ہوگا، یا یہ بڑی بڑی جنگ عظیم میں نہ تبدیل ہو جائے اس خطے میں؟ پہلی بات جو آپ نے کہا تھا we can't say no to America، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ غلام بن گئے ان کے، اس لیے کہ آپ کو ہے ہی نہیں، کوئی برداشت ہی نہیں ہے. جو امریکہ بکا ہوا اسرائیل کو جو حرکتیں کر رہا ہے، آپ پھر بھی نہیں بول سکتے. کمال ہے. دوسری بات، آپ ایران کو کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے؟ ضرور کہہ سکتے، مگر کہنا کہ وقت نہیں ہے، اور نہیں کہنا چاہیے ایسے وقت پہ. اس لیے ایران واحد ملک ہے جو کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. ایگزیکٹلی. اور آپ ان کو جا کے ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں. ایک اور ملک کا نام لینا. اور تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا جاسمین، سوچئے اور آپ بھی تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ میرا خیال میں کیا آپ بھی نہیں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ رول اکارڈنگ ٹو دا رول بک اس لیے نہیں چل رہا ہے کہ اس لیے چل رہا ہے کہ سوٹس اسرائیل، مگر ایک اور وجہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو پتا چل رہا ہے کہ شاید ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں. یس، شاید ہو سکتا ہے. شاید تو دیکھیے نا، تو یہ سب باتیں ہیں اباؤٹ وچ وی شوڈ تھنک اینڈ پونڈر. بٹ یہ آج جو سعودی عربیہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دے ریئلی کنڈیمڈ اٹ. آئی مین اف سعودیز وانٹ they can stop it. I mean, they can play a very, very vital role in this, in stopping this war. They can't stop it. They can't stop it. دیکھیے، جب امریکہ بک گیا ہے یہودیوں کو، جب امریکہ اسرائیل سے بک گیا ہے اسرائیل کو، تو سعودی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. وہ خود ڈر رہے ہیں، وہ خود ڈرتے ہیں بھائی. ان کے 2-4 آئل فیسلٹیز کو بام کرو تو یہ MBS کے جتنے پلانز ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے. He'll have nothing. نہیں سعودیوں کو آپ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. اور بلکہ ایک چیز تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو اب جو کر رہے ہیں وہ پہلے نہیں کیا تھا. پہلے تو کنڈیمنیشن بھی نہیں ہوتا تھا جی. تو میرے خیال میں کہ آپ سعودیوں کو رہنے دیں، وہ ان کے مجبور ہیں وہ بیچارے. نہیں تو اس طرح تو سارے اسلامی ممالک پر مجبور. موئز یو وانٹڈ ٹو پٹ اے کوسچن ٹو ظفر الہلالی صاحب. السلام علیکم ظفر الہلالی صاحب، دس از موئز الرحمان اوور ہیئر. ہلالی صاحب، میں آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، الیکشنز ایٹ این آرمز ڈسٹینس رائٹ ناؤ، اور اس کا امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے ود ریگارڈس ٹو ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس؟ دیکھیے اٹ ہیو اے بگ ایفیکٹ. سب چیزوں پہ افیکٹ کرے گا آن آلموسٹ آل ایسپیکٹس آف پالیسی ایکسپٹ انفارچونیٹلی اسرائیل. دیکھیے جسٹ تھنک فار اے منٹ، دیر از اے مین ہو ہیز کمیٹڈ جینوسائڈ. ہی از بین condemned, he's been adjudged guilty of genocide by the ICC, and here is this man having committed genocide is being invited to address Congress. He's been invited 3 times and received 29 standing ovations. A man who has committed genocide has been given 29 standing ovations in Congress. What does that show? بکے ہوئے ہیں.
भूल जाओ अमेरिका, खुदा के लिए अमेरिका अमेरिका अमेरिका। देखिए अमेरिका का एक ही इंटरेस्ट रह गया है पाकिस्तान में, वो आपके जो हैं अंडे वो निकालना चाहता है, वो लेना चाहता है। कौन से अंडे? नो अदर इंटरेस्ट। अड्डे में अड्डे आपसे अड्डे, अब अड्डे देकर क्या करना है हमने, उन पे किससे हमला करना है? अब तो कुछ जगह ही नहीं रह गई, अफगानिस्तान था वो तो फारिग हो गया, अब अड्डे लेके क्या करते हैं वो? मैंने अड्डे नहीं कहा था, मैंने कहा था अंडे। देखा मोइजुर रहमान साहब, थैंक यू सो मच। इवन एट दिस एज आई अंडरस्टैंड। अंडे, मैं समझ गई हूं व्हाट यू आर ट्राइंग टू से जफर साहब, बट यू थिंक दैट इज अ प्रोबेबिलिटी? ये हो सकता है, ऐसा होने तो नहीं देंगे? सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी क्या, उनकी तो कोशिश है, कब से नहीं है। अब हिंदुस्तान उनका चौकीदार बन गया है इस एरिया का। वो तो बन गया उनका चौकीदार। आपकी क्या जरूरत है? हाँ भाई, इकोनॉमिकली सब तरीकों से वो हमसे इतना आगे निकल गए हैं, वो तो हमें घास नहीं डालते। वो कहते हैं पाकिस्तान के अपने पंगे नहीं खत्म होते, हम क्या इनके, हाँ हम क्या करें इनका, ये आपस में ही लड़ मड़ के काफी है। चलो यास्मीन, तुम तो अग्री करती रहती हो मेरे से, शुक्र है। मैं तो आपसे हमेशा एग्री करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप भी सच बोलते हो और मैं भी सच बोलती हूँ। मुझे खाली ये जफर साहब, मुझे खाली एक आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है। मुझे ये बताएं कि हमें अमेरिकन इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि बहुत बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानीज, फलस्तीनी, अरब्स, लाइक इट्स अ मल्टी नेशनल country with a lot of large vote bank or support from all these countries. तो आपका क्या ख्याल है कि वो कितना असरअंदाज होगा? मतलब है वो किस तरफ जाएगा? किसका स्टांस इस वक्त इजराइल के लिए जरा हमें थोड़ा लेट्स से या इजराइल को फलस्तीन के लिए थोड़ा हमें बेहतर नजर आता है, कैमला और ट्रम्प? Sorry, could you repeat that question very briefly? I'm so sorry. I had to... No, I just wanted to ask you कि जो इतना बड़ा वोट बैंक है ना, अरब्स का, ओवरसीज पाकिस्तानीज का, इन सब का, जिन्होंने वोट डालना है, वो किसके हक में जाएगा? Who has a softer corner for Palestine? देखिए, मेरे ख्याल में कि ये डीप स्टेट और जो है अमेरिका का, वो तो टोटली कंप्लीटली इजराइल को कमिटेड है। वो बिक गया है। वो आप समझिए कि जो जूइश मनी है जो फंड कर रहा है कैंपेन्स को, दे कांट अफोर्ड टू, वो कहते हैं ना, दे कांट अफोर्ड टू चेस दैट अवे। वो बड़ा जरूरी है। तो चलिए फिर ये बता देना, हु डू यू थिंक इज विनिंग? हु विल विन, ट्रम्प और कैमल? मैं तो इट इज मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल पोल्स में द मार्जिन ऑफ एरर इज विद इन द मार्जिन ऑफ एरर, नोबडी कैन से फॉर सर्टेन, विद इन 2% ऑफ ईच अदर। मगर इफ यू, एक आदमी था जो 82 साल से 1982 से वो ये प्रोजेक्शन दे रहा है, वो कहता है कमला, मगर मेरा अपना हंच है इस दफे कि शायद ट्रम्प ही जीत जाए। मुझे भी यही लगता है। ट्रम्प कमला का जो वोटर्स हैं वो डेमोक्रेट्स हैं, रिच पीपल हैं, और वो चुप रहते हैं ज्यादा। ये लोग ज्यादा शोई हैं। थैंक यू सो मच जफर साहब फॉर टॉकिंग टू अस। जफर हिलाली साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी दो टोक उन्होंने बातें की। ही इज राइट, आई मीन लाइक आल्सो प्रेडिक्ट ट्रम्प। मेरा अपना पर्सनल ख्याल भी ट्रम्प है। अच्छा, जस्ट I mean, like, we're not his voters, yes, but alhamdulillah on the Twitter we have so many people. Oh my God, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज्यादा जबरदस्त जा रहा है। क्लैरिफाई कर लूं, मैं वाकई में, एक तो माय अपॉलॉजीज, मुझे अभी ज़ूमानी मुझे ज़ूमानी बातें अभी समझने में टाइम लगेगा, लेकिन हम यही सोच रहे हैं ना, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान वो अड्डे, तो वो अच्छा, वो बहुत ज्यादा दे चुके हैं ना हम, इसलिए मैंने कहा ना अंडों की बात कर रहे थे वो। अभी प्लीज डोंट आस्क मी व्हाट ही मेंट, व्हाट ही मेंट। नहीं, ये मैं नहीं पूछा। नहीं पूछो। अच्छा, वैसे एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इट इज द अमेरिकन डीप स्टेट दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड्स टू इजराइल एंड पैलेस्टीन। डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कहते रहे हैं कि वो इक्तदार में आके ही विल ओबलरेट द अमेरिकन डीप स्टेट। आई डोंट थिंक ही कैन। बट डू यू थिंक कि इस तरह वो फलस्तीन में कोई जंग रोकने की कोशिश कर सकते? क्योंकि उन्होंने कहा कि तो दीवार भी बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जंग तो कह रहे मैं आते ही रोक दूंगा। चलो ठीक है, लेट्स सी। देखिए, दीज आर ऑल सेंटिमेंट्स एंड स्लोगन्स, जैसे पाकिस्तान में होता है। जैसे वो कल तक शहबाज शरीफ जरदारी साहब को रोडों पे घसीट रहे थे, ठीक है ना, पेट फाड़ के पैसे निकाल रहे थे।
So these are all slogans. Deep state works everywhere. Don't you think there's a deep state within Pakistan? Yes. There's a state within a state, and even within the establishment there's a deep state. It is everywhere. It is everywhere. It's in every country. اور میرے خیال میں ایک ملک کے سسٹم کو چلنے کے لیے ضروری بھی ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے. اب آپ فار ایگزامپل پاکستان کا یا پاکستان کا نقشہ چھوڑیں. کل ہم بات کر رہے تھے بشرا بی بی کی ڈیل کے حوالے سے, تو وی لیفٹ اٹ دیئر نا. تو واٹ واز یور کوشچن کہ ڈیل ہو گئی ہے یا کیا تھا وہ؟ ہاں تو وہ میرا کل بات وہیں رک گئی تھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب کوئی ڈیل آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو قیدی نمبر 804 مان جائیں گے, یا دوسری طرف وہ ابھی تیار ہیں ڈیل کے لیے, یا کس ٹرمز پہ؟ اچھا دیکھیں معیز, یہ بات تو کنفرم ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ چوائس دی گئی اچھا فار ہم ٹو کم آؤٹ. ٹھیک ہے, یہ واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, کسی کوئی چڑیا وڑیا سے نہیں, میں اپنی مینا سے خود بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ آن ریکارڈ ہے. بہت سارے صحافی بتا بھی چکے ہیں یہ بات کہ ان کو پہلے بھی یہ چانس دیا گیا. ٹھیک ہے, بٹ ہی ریفیوزڈ, کیونکہ کچھ ایسی شرائط رکھی گئی تھیں جو خان صاحب نہ آج مانے ہیں نہ کل مانے ہیں. اب اگر پرسوں وہ مان جاتے ہیں تو وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, اب جہاں تک خوشخبریوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی خوشخبری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, تھوڑی لینینسی دکھائی جائے گی, تو میرا خیال سے جو بشرا بی بی کا باہر آنا ہے اور علی امین گنڈا پور کے پاس جانا ہے, پشاور جا کر یہ کنونس, کیونکہ آپ کو پتا ہے خان صاحب بشرا بی بی کی ہر بات مانتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ شی ایکچولی پیپل ایون سیڈ دیٹ کہ وہ مطلب ہے کہ شی واز ایکچولی رننگ دا شو. He speak a good husband. Okay, I mean ٹھیک ہے, but he had to be a good prime minister as well. Official معاملات میں تو خیر. ہاں لوگ کافی دفعہ ایسی ہم نے وہ واٹس ایپ بھی سنے, میسیجز بھی سنے, بٹ چلے لیو دیٹ. وہ ہر خاتون اول کو شوق ہوتا ہے obviously it's a big position, کوئی مذاق تو نہیں ہے خاتون اول بننا. ٹھیک ہے نا, بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الزامات ہیں کہ توشہ خانہ میں وہ ملوث تھیں, اس میں وہ ملوث تھیں, پھر وہ گوگی کے ساتھ وہ سب کچھ جوڑنا توڑنا, یہ وہ اینی وے. اب میرے خیال سے جو 9 مہینے اندر رکھا گیا ہے, تو آئی تھنک دے ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ آئدر شی اینڈ علی امین گنڈا پور شوڈ کنونس خان صاحب دیٹ ہی کین کم آؤٹ, بٹ ہی ہیز ٹو سے کوائٹ, لیٹ دا گورنمنٹ ورک. بیکاز دیکھو موئز ان اے گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی باڈیز سائڈ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں پاپولیرٹی کا گراف خان کے حق میں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں. ٹھیک ہے, ان سب حرکتوں کے بعد وہ اور پاپولر ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آبویسلی جس طریقے سے آپ نے یہ کیا ہے وہ اس کا بینیفٹ اس کو گیا ہے, آپ کے چاہتے نہ چاہتے ہوئے. حکومتی رہنماؤں کا بیان ہے, چاہے رانا صاحب ہوں یا جاوید لطیف, انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے تو جان کے شاید مطلب ہے یہ کر دیا ہے تاکہ کہ ہم, ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ and we've now not seen any حکومتی official come to the defense except محسن نقوی. تو جو اس کو میں ریپ اپ کرنا چاہتی ہوں, میں وہ خالی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب 3 چوائسز ہیں. دھرنے لگاتے رہنا, اس سے تو لیکن ملک آگے نہیں بڑھے گا. نہیں, ایک سیکنڈ, 3 چوائسز تو سن لو نا. دھرنے لگاتے رہنا, مار کٹائی کرتے رہنا, چھن گیا مینڈیٹ, چھن گیا, ٹھیک ہے, آگے چلنے کی بات کرنی ہے یا وہیں پہ اٹکے رہنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے یا تو پھر معافی مانگو, ٹھیک ہے, تو پھر باہر آؤ, اس کو ایکسیپٹ کرو کہ وہ تم نے کرایا, نہیں تو پھر اب اس شرط پہ باہر آنا ہوگا کہ ملک کو چلنے دینا ہوگا, SCFC کو چلنے دینا ہوگا, اکانومی کو چلنے دینا ہوگا. بڑی مشکل سے ڈوبتی ہوئی کشتی کو IMF کے کشکول سے نکال کے بڑی مشکل سے لے کے آئے ہیں. تو دیز آر دا ریالٹیز آف پاکستان. اور پاکستان کو آگے چلنا چاہیے, سیدھی بات ہے. نہیں, مطلب آپشن کیا ہے, پیچھے تو چلنے سے پاکستان کو آگے, ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک آگے بڑھے. بٹ دیٹ شوڈ بی آور اونلی پرائیورٹی رائٹ ناؤ, جو حالات ہیں ہمارے. بالکل, 25 کروڑ عوام کا سوال ہے, سیدھی بات ہے. ہاں نا بھائی, میرا آپ کا سوال تو نہیں ہے. آج چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے, کل وہ چلا جائے گا. آج چیف جسٹس ہے, کل وہ چلے جائیں گے. 25 کروڑ عوام کا کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے نا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی, کہ اگر آپ جینوئنلی پاکستان کا سوچنا چاہتے ہیں
تو بس ٹھیک ہے, آپ مطلب کون کیا کہیں گے لوگ کہ آپ نے ڈیل کی ہے؟ اس میں ڈیل شیل کوئی نہیں ہوتی, اور ہر بڑا پولیٹیکل لیڈر دنیا کا نیگوسیشن اور ڈیل کے تھرو ہی باہر آتا ہے, except Nelson Mandela, who served a very long time in prison, and then it was constituted the Truth and Reconciliation Commission, which is not going to happen in Pakistan. Okay, جیسمین, بس ایک آخری سوال. ٹویٹر پہ محمد کاشان صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کون جیتے گا؟ اگر آپ اس کا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کون جیتے گا, دیکھیں یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن جس قسم کی فورس اسرائیل کے پاس ہے تو فلسطین کا تو یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے unless and until کوئی تھرڈ پارٹی آ کے میڈیشن کرا کے سیز فائر کرا دے. بالکل. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ہمارے اگلے شو میں. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ضرور رہے گا. بہت شکریہ یاسمین صاحبہ فار یور اوپینینس. تھینک یو معیز. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.